بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان فطری طور پر وہ دو چیزوں کی نسبت میں بہت حساس ہے۔ آپ کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں، کسی بھی انسان کو آپ دیکھیں، چی دیندار چی غیر دیندار، ایک یہ ہے کہ وہ فائدہ چاہتا ہے، فائدے سے وہ محبت کرتا ہے، اب فائدہ جس طرح کا بھی ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نقصان سے گھبراتا ہے، نہیں دیکھنا چاہتا، اپنی زندگی میں نقصان اٹھانا اس کو نہیں پسند، تو نقصان انسان نہیں چاہتا ہے، فائدہ انسان چاہتا ہے۔ اب فائدے کے اپنے درجات ہے، نقصان کے اپنے درجات ہے۔ فائدہ جس قدر زیادہ ہوگا اسی حساب سے انسان کی تڑپ میں اضافہ ہوگا، چاہت میں اضافہ ہوگا۔ نقصان جس قدر زیادہ ہوگا، نہ چاہنے میں انسان کا رجحان زیادہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک عاقل انسان فائدہ نہ چاہے اور نقصان وہ چاہے۔ تو فائدہ ہر کوئی چاہتا ہے، نقصان کوئی بھی نہیں چاہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دیندار انسان کی نگاہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے جو نفع نقصان ہے اور قیامت کے جو نفع نقصان ہے، زمین و آسمان کا اس میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ قیامت کا جو نقصان ہے اور قیامت کا جو فائدہ ہے وہ دنیا کے جو نفع نقصان ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ دنیا کے نفع نقصان کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ قیامت کے نفع نقصان وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایک تو ہمیشہ کے لیے ہے، ایک تو اس میں جو شدت ہے، جو کیفیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا سب سے بڑا فائدہ جنت ہے، سب سے بڑا نقصان جہنم ہے۔ یعنی وہ انسان جو فائدہ چاہتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے کہ جنت کی طرح جو فائدہ ہے اس سے انسان انکار کرے۔ جو ایک روپیے کا نفع دیکھتا ہے وہ جنت کو نہ دیکھیں۔ اتنا بڑا فائدہ جنت میں جو نعمتیں انسان کے لیے مل سکتی ہے، جو مقام انسان کو مل سکتا ہے اور جو درجات انسان کو مل سکتے ہیں، جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اتنا بڑا فائدہ کون انکار کر سکتا ہے؟ تو قیامت کا سب سے بڑا فائدہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، رضوان الہی ہے، خدا کا محضر ہے، خدا کی بارگاہ ہے یہ۔ اور سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ جہنم ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جہنم کی جو سزا ہے، جہنم میں جو آگ ہے، جہنم میں جو صعوبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو سختیاں ہیں، وہ ناقابل برداشت ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان جہنم ہے، سب سے بڑا فائدہ جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو کس طرح سے وہ انسان جو نفع چاہتا ہے، نقصان نہیں چاہتا ہے، جنت سے مالا مال ہو سکتا ہے، کس طرح سے جہنم سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے، اس کا طریقہ کار، اس کی ایک چابی، اس فرمایا اگر کوئی میرے اہل بیت سے محبت کرے، اگر کوئی میری زہرا سے محبت کرے تو اس محبت کا جو ایک اثر ہے، ایک فائدہ ہے، جو ایک لحاظ سے سب سے بڑا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ شخص جنتی ہو سکتا ہے۔ جنت اس کو مل سکتی، اتنا بڑا فائدہ۔ اور جہنم سے وہ بچ سکتا ہے، عذاب آخرت سے وہ بچ سکتا ہے، عذاب نار، آگ کی سزا سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو دو طرح سے قیامت کے دن انسان کو دو طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں، یا دو طرح کے فائدہ انسان کو مل سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ
اگر انسان خدا نخواستہ جہنمی بن گیا تو ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جہنمی بننا، سزا اس کو ملنا، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جنت اور جنت کی نعمتوں سے محروم رہنا، یعنی نہ فقط اس کو ایک آگ کی سزا مل رہی ہے بلکہ جنت سے بھی اس کو محروم رکھا جا رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ جنت نہیں مل رہی ہے، ادھر سے آگ کی سزا اس کو مل رہی ہے، تو یہ ڈبل نقصان ہے۔ اور ڈبل فائدہ کس طرح سے ہے؟ اگر کوئی جنتی ہو گیا، اگر کوئی جنت میں چلا گیا تو ایک تو جنت کی نعمات سے متنعم ہونا، بہرمند ہونا، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور دوسری طرف سے جہنم سے بچنا، آگ سے بچنا، سزا سے محفوظ رہنا، یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو ڈبل فائدے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ ڈبل نقصان اٹھانا، ڈبل فائدے سے مستفید ہونا۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ وہ انسان جو عاقل ہوگا، وہ انسان جو دیندار ہوگا، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو ڈبل نقصان ہو، وہ فائدہ چاہتا ہے۔ تو ایسے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر کوئی میری زہرا سے محبت کرے تو وہ جنتی بھی ہوگا اور ادھر سے جہنم کی آگ سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ محب زہرا کے لیے اتنا بڑا فائدہ، لیکن وجہ یہی ہے کہ یہ محب صرف محبت سے یہ چیزیں اس کو نہیں مل سکتی ہے۔ محبت کی جو ذمہ داری ہے، محبت کے جو تقاضے ہے، اس پر اتر آنا چاہیے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا مطالبہ کیا ہے محب سے؟ محبت کا محب سے مطالبہ تقاضا یہی ہے کہ یہ محب، یہ محبت کرنے والا محبوب کی طرح زندگی گزارے، محبوب کے نقش قدم پر چلے، اس کی اس محبت میں اطاعت آ جائے۔ اس وقت یہ انسان جو محب ہونے کے ساتھ ساتھ مطیع بھی ہوتا ہے، وہ جہنم سے بھی محفوظ رہے گا اور جنت کی نعمات سے بھی متنعم ہو سکتا ہے۔